اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم مرتقی میر کی غزلوں کے مشقی سوالات حل کریں گے جماعت نہم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک اردو۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آج ہم مرتقی میر کے غزلوں کے جو مشق ہے انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس کریں تاکہ ہمیں آپ کی پسندیدگی کا پتہ بھی چلے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی طرح دوسرے طلباء و طلبات بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیں آغاز کرتے ہیں مشقی سوالات کا۔ مشق مرتقی میر۔ سوال: پہلی غزل کا مطلع لکھیں۔ تو پہلی غزل جو ہے اس کا مطلع کیا ہے؟ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ غزل کی جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ تو پہلی غزل کا جو مطلع ہے وہ کیا ہے؟ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ سوال نمبر 2، دوسری غزل کا مقطع لکھیں۔ مقطع غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن تخلص اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاعر نے اپنا تخلص جو ہے وہ غزل کے دوسرے، تیسرے، چوتھے یا پانچویں جو ہے نا وہ شعر میں ذکر کیا ہوتا ہے۔ تو دوسری غزل کا مقطع لکھیں۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مقطع ہے۔ سوال نمبر 2، دوسری غزل کی ردیف لکھیں۔ تو ردیف کس کو کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو قافیہ کے بعد ہو بہو، یعنی وہی الفاظ جب بار بار دہرائے جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ردیف کہتے ہیں۔ ردیف تو دوسرے غزل کی جو ردیف ہے وہ کر چلے۔ سوال نمبر 4، پہلی غزل کے قوافی۔ قافیہ کی جمع قوافی۔ تو قافیہ کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں قوافی۔ کب، جب، تب، اب، بے سبب، ڈب، لب، ادب۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ تو جمع جنس کے لحاظ سے اسم کی تعداد کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے واحد جمع۔ تو تعداد کے لحاظ سے واحد اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم واحد کہتے ہیں، ایک کو ہم جمع کہتے ہیں۔ پھر جمع کی اپنی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم اور ایک کو ہم کہتے ہیں جمع مکسر۔ جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد لفظ یا واحد کلمہ کی اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ جمع میں بھی موجود ہو، جیسے کرسی، کرسیاں۔ تو یہاں پہ اگر دیکھ لیں تو کرسی کا کلمہ جو ہے وہ کرسیاں یا کرسیوں میں بھی اسی طرح موجود ہے، جبکہ جمع مکسر کیا ہے؟ جمع مکسر جس میں واحد کلمے کی شکل جو ہے وہ جمع میں بالکل نظر نہیں آتی، بالکل بھی نہیں پائی جاتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے، کسر بھی ٹوٹنے کو کہتے ہیں۔ تو جمع مکسر کی 13 اوزان ہیں جو عربی سے لیے گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اردو میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے اوزان ہیں جو صرف عربی کے ساتھ مخصوص ہیں، اور ان کا اردو میں شاذ و نادر ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو واحد جمع سبب، اسباب۔ اب یہ دیکھ لیں یہ جمع مکسر ہے، سبب کی جمع اسباب، یہ جمع مکسر ہے کیونکہ واحد کی شکل جو ہے موجود نہیں ہے۔ دوا، ادویہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ جمع مکسر ہے۔ سجدہ، سجدے، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم جمع سالم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آخری الفاظ میں جو نا وہ تبدیلی کی گئی ہے آخری حرف میں۔ ادب، آداب، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ آہیں، تو یہ جمع سالم ہے، آہیں، کیونکہ آخر میں صرف یاء غنہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، مذکر مؤنث، مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کریں۔
کر کے جملوں کو دوبارہ لکھیں۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جمع مذکر اور ایک کو ہم کہتے ہیں مؤنث۔ پھر مذکر اور مؤنث کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم حقیقی کہتے ہیں یعنی وہ مذکر مؤنث جو جاندار میں پائے جاتے ہیں۔ اب جاندار کا ایک کلیہ ہے، وہ کلیہ یا قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جانداروں میں بالحاظ جنس یعنی جسم کے لحاظ سے مذکر مؤنث دونوں موجود ہوں گے، یہ لازمی چیز ہے، لیکن بالحاظ الفاظ یا کلمات ان کا ملنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ جیسے ہم مثال لیتے ہیں مچھلی کی، تو مچھلی جو ہے اس کا جو ہے نا وہ جنس کے لحاظ سے جسم کے لحاظ سے مادہ اور نر دونوں موجود ہیں، لیکن اگر ہم بالفاظ کلمات ان کو دیکھ لیں تو مچھلی کو ہم مذکر یا مؤنث سے استعمال کریں گے یا دونوں طرح اس کو استعمال کریں گے۔ اس کا معنی جو ہے وہ الفاظ کے لحاظ سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مچھلی جو ہے نا میں نے مچھلی پکڑی یا میں نے مچھلی پکڑا، تو مؤنث استعمال ہوتی ہے، اب اس کا مذکر نہیں ہے بالحاظ کلمات یا الفاظ۔ جبکہ دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیر حقیقی ہے، غیر حقیقی یعنی غیر جاندار۔ مذکر مؤنث کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی کے 35 قاعدے ہیں، 35 قاعدے ہیں جو اسی یوٹیوب چینل میں اردو بیسک گرامر NGS اردو بیسک گرامر کے نام سے جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جو ہے نا 35 اقسام ہے اور 35 اقسام کو جو ہے نا میں نے 5 ویڈیو میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی 5 ویڈیو جو ہیں سلسلہ وار میں جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں جو ہے وہ نہ تو بالحاظ جنس دونوں موجود ہوتے ہیں اور نہ بالحاظ الفاظ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، تو کتاب مؤنث ہے، اب ایسا نہیں کہ اس کا جنس کے لحاظ سے یا جسم کے لحاظ سے اس جو ہے نا وہ نر موجود ہو، یا الفاظ کے لحاظ سے ہم کتاب کے لیے جو ہے نا وہ مذکر ڈھونڈ دیں۔ تو جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، مذکر مؤنث، اور مذکر مؤنث کی پھر دو قسمیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کو ہم حقیقی اور غیر حقیقی مذکر مؤنث کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یا اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں مذکر مؤنث کی یا واحد جمع کی، یہ NGS بیسک گرامر کا جو پلے لسٹ ہے اسی چینل میں، اس پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جواب، نوکر نے راجا کو سلام کیا۔ اب نوکر اس کا جو مؤنث ہے وہ نوکرانی ہے اور راجا رانی۔ نوکرانی نے رانی کو سلام کیا۔ بے، ماں نے بیٹی کو نصیحت کی۔ اب اس کو ہم مؤنث میں تبدیل کرتے ہیں، باپ نے بیٹے کو نصیحت کی۔ جیم، ماں نے بہو سے پانی مانگا، باپ نے داماد سے پانی مانگا۔ مالی، پودوں کو پانی دے رہا ہے، مالن، پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ رے، حاجن نے خادمہ کو انعام دیا۔ تو اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں، حاجی نے خادم کو انعام دیا۔ غزل اور نظم میں فرق واضح کریں۔ نظم کے لیے عنوان کا ہونا لازمی ہے، یعنی نظم کسی ایک عنوان پہ، جیسے یہاں پہ کیا ہے؟ طلوع اسلام کا ایک جو ہے نا وہ دیا گیا ہے، تو وہاں پہ کیا ہے؟ یا پرانی بس ہے، تو نظم کے لیے کسی عنوان کا ہونا لازمی ہے۔ تمام اشعار ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، یعنی اس میں ایک مسلسل جو ہے نا وہ مضمون بیان کیا جاتا ہے، ایک مسلسل۔ جیسے برسات کی بہاریں کو ہم لیتے ہیں تو اس میں ایک مسلسل نظم ہے جو برسات کے بارے میں ہے، اور ان میں ربط ہو اور ان میں ایک کیا ہوتا ہے؟ تعلق بھی ہوتا ہے۔ غزل کے لیے عنوان ضروری نہیں ہے، غزل کے لیے عنوان جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ وسیع مضمون رکھتا ہے، یعنی ہر ایک شعر کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، وہ اپنے لیے ایک علیحدہ معنی مفہوم رکھتا ہے، ان میں ربط ضروری نہیں۔ نظم کی مثال ہے، جنگل سب اپنی تن پہ ہریالی سج رہے ہیں، گل پھول جاڑ بوٹے کر اپنی دج رہے ہیں۔ تو یہ برسات کی بہاریں سے یہ ایک میں نے شعر لیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں۔ تو اوپر کا شعر دیکھ لیں اور نیچے کا جو شعر ہے اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں ایک ہی مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کے نکارے نوبت کے بج رہے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیں غزل کی مثال۔ غزل جو ہے یہ میں نے جو ہے وہ پہلا جو ہے
غالب کا جو پہلا اس کا مطلع ہے اور مقطع اس کو لیے ہیں. یہ نتی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نتی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہ انتظار ہوتا، یہ نتی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا. یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد خار ہوتا. اب غزل کے دیکھ لیں مقطع کو بھی دیکھ لیں اور مطلع کو بھی دیکھ لیں، دونوں جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن جو نظم ہے، نظم جیسے برسات کی بہاریں، ان کے بھی ہم نے 2 اشعار پڑھے، لیکن ان کے آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک ہی مضمون ہے. یہاں پہ غزل میں جو ہے دونوں اشعار میں مختلف قسم کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.